بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور دوستوں، انسان کو پیدا کرنے کا موضوع ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کو خوبصورت کون بنا کے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ ایک اور طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہارے پیدا کرنے کا موضوع یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو کی مانو، اپنے اللہ کو مرنے سے پہلے پہلے راضی کر لو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں فرمانبردار بن کے پیش ہو رہے ہو، نافرمان بن کے پیش نہ ہو رہے ہو۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ کوئی نہیں، وہ لا تراہ العیون، آنکھ دیکھ نہیں سکتے، ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی نہیں اس تک پہنچ سکتا ہے۔ روشنی کی رفتار کہتے ہیں سائنسدان کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ میں کہتا ہوں خیال کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ، کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنا چاہو تو کسی احاطے میں نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھ سے دیکھنا چاہو تو بہت دور ہے۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جس سے میں اپنے اللہ کو پہچانتا۔ ذرا میری بات نہیں، آدم کی اولاد اور اللہ کے درمیان اللہ کون ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، کیوں پیدا کیے، موت کیا چیز ہے، کیا موت دی اینڈ ہے یا آگے بھی کچھ ہے۔ یہ سارے وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان، میرے سے مراد ہم سب اور اللہ کے درمیان جو واسطہ بنے، جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان، سب سے بڑا احسان، جیسے ہم اللہ کے احسان گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی گن نہیں سکتے۔ لیکن اگر ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو کہ اس نے اس تعارف کو یاد رکھا، بھلایا نہیں۔ ہر نبی اللہ کا صحیح تعارف کرواتا ہے، کوئی نبی اللہ کا غلط تعارف نہیں کرواتا، اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے۔ لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ پہلا سبق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ سبحان، جب آ گیا نا، بیوی سے کہا کہ وہ آگ نظر آ رہی ہے، رات کا وقت تھا، اردن کا ملک تھا، ٹھنڈا ملک۔ میں ایک دفعہ اردن گیا جماعت میں، تو یہ 4 فٹ تک برف پڑی ہوئی تھی سارے ملک، اردن کا ملک تھا۔ تو سردی تھی کہ وہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ فلما اتاہا، آئے تو آواز ہے یا موسیٰ انی انا ربک، آدم کی نسل کے پہلی اور آخری ہستی
جنہیں زمین پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام۔ یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب۔ فخلع نعلیک، جوتا اتار۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے۔ وانا اخترتک، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں۔ فاستمع لما یوحیٰ، فاسمع، سنو، فاستمع، سارے خیال نکال کے غور سے سنو۔ تو بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، درد میں چھوڑ کے آیا ہے، سردی میں چھوڑ کے آیا ہے، راستہ بھٹک کے آیا، یہ سارے خیال چھوڑ دے۔ تا کا اضافہ ہے، فاستمع، صرف میری سن۔ کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ایک اکیلا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ فاعبدنی، میرا ہی بندہ بن کے زندگی گزار، میرے ہی آگے جھک جا، میری ہی مان کے چل۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لیکن یہود نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا؟ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے تعارف کو مسخ کر دیا خود ہی، وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے۔ ہم پر اللہ نے دو احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، لیکن آج جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے۔ جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی سب تبدیل ہو گیا، تورات تبدیل ہو گئی، بائبل تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے۔ اس امت نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ، ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ تعارف ہے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا، اور یہ میرے نبی صبح شام اللہ سے بات کرتے، اللہ کی مناجات کرتے تھے۔ ان جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنائے، اس سارا کا ایک ترجمہ ہے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں۔ احسان عظیم، قل هو اللہ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، یکتا، اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، تم کھانے والے ہو، وہ پینے سے پاک ہے، تم پینے والے ہو، وہ سونے سے پاک ہے، تم سوتے ہو،
وہ مرنے سے پاک ہے تم مرتے ہو، وہ جوڑے سے پاک ہے تم جوڑا جوڑا ہو، وہ ضعف سے پاک ہے تم سب ضعیف ہو، وہ غم دکھ درد سے پاک ہے تم غم و دکھ دردوں کا شکار ہو، وہ ماضی حال مستقبل سے پاک ہے تم وقت کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہو، وہ زمان و مکان سے پاک ہے تم زمین آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہو، وہ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی چاہتوں میں اس اکیلے اللہ کے محتاج ہو، وہ اپنا امر کو وجود میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی خواہش کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محتاج ہو، تم قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کروٹ نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاند بدر نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ گھٹ نہیں سکتا یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تاروں کی بارات نکل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، آسمان کو بلندیاں میرے اللہ نے دی، زمین کو پستی میرے اللہ نے دی، پہاڑوں کو سختی میرے اللہ نے دی، پانیوں کو روانی میرے اللہ نے دی، ہواؤں میں لطافت میرے اللہ نے رکھی، آگ میں جلانا میرے اللہ نے رکھا، سانپ کا زہر میرے اللہ نے بنایا، پھول کی مہک میرے اللہ نے بنائی، تھنوں میں دودھ میرے اللہ نے اتارا، پتھر سے کیڑا میرے اللہ نے نکالا، سیپ میں موتی میرے اللہ نے بنایا، عقاب کو اڑان میرے اللہ نے سکھائی، شیر کو دھاڑ میرے اللہ نے سکھائی، زمین کے کلیجے کا پھٹ کر پھل پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ وہ تعارف ہے جو میرے نبی نے میرے اللہ کا کروایا۔ اللہ صمد، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، هل تعلم لہ سمیہ، اللہ خود کہتا ہے کوئی تیرے رب کے برابر، ہے کوئی تیرے رب؟ امن خلق السماوات والارض، میرے نبی کا احسان عظیم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا۔ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا مسلمان، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ بہت ہمارے دیہاتی نادان لوگ کسی قبر پہ جا گرے اور کسی وہ مورتی پر وہ بھی نہیں گرتے۔ توحید ڈال دی دل میں میرے نبی نے اپنی امت کی، لا الہ الا اللہ کو ڈال دیا میرے نبی نے اپنی امت کے دل میں، شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دیا، ساری کائنات میرے نبی نے فرمایا ترازو لو، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساتوں سمندر، سارے پہاڑی سلسلے، صحرائی سلسلے، بہتے دریا، بکھرے ہوئے سمندر، جنات کو، انسانوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، فوجوں کو، جہازوں کو، بحری جہازوں کو، مشینوں کو، بلند و بالا عمارتوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، جنگلات کو، چار پائے، دو پائے، ہاتھی، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، پھنکارنے والے، ایک پلڑ میں ڈالو۔ پہلے آسمان کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اس کے فرشتے بھی اس کے اندر بٹھاؤ، دوسرے آسمان کو پکڑ کے اس پلڑے میں ڈالو، فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، تیسرے آسمان کو پکڑ کے اسی میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، چوتھے آسمان کو پکڑ کے اس پلے میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، چوتھے آسمان پر ایک لشکر
لشکر ہے جس کی ابتدا انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لشکر بھی اس میں بٹھاؤ، 5 آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، 6 آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، 7ویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو، 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت کو حسن و جمال کے ساتھ اس کی ساری دل فریبیوں رعنائیوں کے ساتھ اس کے اندر ڈالو، جہنم کی بھڑک کو اور اس کے لوہے انگاروں کو پکڑ کر اس پلڑے میں ڈالو، پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، کرسی کو کھینچ کے ڈالو، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اللہ کے سوا اللہ کے عرش کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ترازو کو اٹھاؤ، اب انہوں اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، بندے تو چاہ نہیں سکتے، اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو یہاں رکھو، اور اللہ کے سوا عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز کو یہاں رکھو، پھر اس کو اٹھاؤ تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، ایک پرچہ لا الہ الا اللہ کا ساری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، بہت بڑا احسان عظیم میرے نبی کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے، اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں، مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کول جایا کرو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔
اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ۔ فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فسألونی، مانگو۔ دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات آؤ، فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا،
چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. یہ دیکھو ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا. ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے. تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. اتنا انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ تھوڑا لگے گا، تھوڑا سا لگے گا، بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. رکضا الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. اور وہ ایسا ہائے 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 کدے ساڑی سندا نہیں. یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں؟ میں قربان جاؤں. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بولو زور سے. رب المسلمین تو نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہاں، تو کافر کی بھی وہی سنتا ہے، عیسائی کی بھی سنتا ہے، ہندو کی بھی، سکھ کی بھی، تحریہ کی بھی، بدھو کی بھی، اور جتنے دنیا کے ان جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی بھی سنتا ہے. اور اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے، تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں، میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں، میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں. لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، پتھر کا پجاری بھی کر سکتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا میں تیری سن لوں گا، بس آ کے رو پاؤ، آ جا تو آ کے رو پاؤ، بس پھر میں تیری سنوں گا. تو مجھے آنسو دے دے، 2 آنسو دے دے. یہ کہتا جی میں نے تو یہ رونا ہی نہیں آمدا. اچھا چلو نہیں رونا آمدا، ہائے کرنا تو آمدا نا جی. ہائے ہائے تو میں کر سکنا، میں تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہمیں اللہ کا پتہ بتایا. پھر اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا تعارف کروایا کہ میرا نبی کون ہے، میرا نبی کیا ہے. تم کیا جانو؟ گدھا کیا جانے زعفران کا بھاؤ، ایک محاورہ ہے نا. ارے ہم لوگ کیا جانے کہ میرے نبی کا کیا مقام ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو نے میرا تعارف کرایا، میں تیرا کراتا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے محبوب آپ نے میرا تعارف کرا، اب میں آپ کا کرواؤں گا. اللہ اکبر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. میرے نبی آپ نے میرا تعارف کرایا، میں آپ کا کراؤں گا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ نے میرا کرایا، میں آپ کا کراؤں گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر
قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والضحى والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم اللہ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پھر میرے اللہ نے کیا تعارف، یہ میرے نبی کا تعارف ہے، میرے اللہ نے کروایا. کیسا ہے میرا نبی؟ ایک ترجمہ کا والضحى، سارے مفسرین کا ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اندھیری رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں. شہنشاہ مفسرین امام رازی کا ترجمہ والضحى، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا. آئے ہائے والضحى، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی اس کالی کملی کی قسم جس میں آپ گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں. امام راضی کا ترجمہ والضحى، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی اس چادر کی قسم جس میں آپ اپنے امت کے گناہ گاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے کہ کہیں میری پکڑ میں نہ آ جائیں، میں انہیں بچا لوں. تیسرا ترجمہ امام راضی کا، اور سب سے عالی شان اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اور سب سے بے مثال، والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں، یہ پاکستانیوں نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. پاکستانیوں سے میری مراد صرف اپنی قوم نہیں، پوری امت عرب و عجم نے آج دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. جبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں، جبھی تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کشمیر کوئی مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، یا وہ کوئی مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا، میں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، میں نے نبی کے در پہ جھکنا چھوڑ دیا. تو مسائل تو خود بخود اب آتے گئے آفات کی طرح کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے میں ان کی طرف نظر محبت نہیں کروں گا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. معاملہ تو یہ کہ دیکھو قیامت کے دن اپنے نبی کا گلہ سنو. آیت یاد آ گئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، کیسے رحمت للعالمین نبی، کیسے رحمت للعالمین نبی کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے اولیاء، سارے ابدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی. مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی، معلوم ہے نا حدیث، نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نظریں طواف کریں گی، یہ کون ہے امت کو یاد کرنے والا؟ یہ کون ہے؟ آج انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی. داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا نبی، سلیمان داؤد باپ بیٹا نبی پر نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا نبی نبی، نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم باپ بیٹا نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا نفسی نفسی، ہارون و موسیٰ سگے بھائی نفسی نفسی. اس نفسی نفسی میں یہ امتی امتی کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آواز ہے؟ یہ درد بھری فریاد کہاں سے ہے؟ آواز کا تعاقب کرتے کرتے
جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ سید القونین محمد و احمد ماہی و حاشر عاقب و فاتح و خاتم ابو القاسم طہ اور یاسین مدثر مزمل بشیر و نذیر شاہد مبشر نذیر و داعی الی اللہ سراج منیر مزمل مدثر رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر و محمد و احمد و بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ہاں میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، اور اسی رحمتوں والا نبی کہے گا یا اللہ اس میری امت نے میرے قرآن کو بھلا دیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا. نظریہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ تھا، نظریہ پاکستان محمد الرسول اللہ تھا، نظریہ پاکستان قرآن تھا، نظریہ پاکستان ملت اسلام تھی، نظریہ پاکستان امت محمد تھی، نہ کہ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے گروہ، نہ یہ آپس میں دست و گریبان. انہیں امت کہنا ہی امت کے لفظ کی توہین ہے، انہیں ملت کہنا ہی ملت کے لفظ کی توہین ہے. سب سے بڑے گستاخ رسول تو وہ ہیں جنہوں نے امت کو توڑ دیا، دست و گریباں کر دیا، کفر کا بازار گرم کر دیا. کافر 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 کا وہ کسی نے تو مسلمان ران دے ہو. ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اس دیش کی مٹی کی تم نے حفاظت کرنی ہے تو ذاتی طور پہ جو بھی ہو رہو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا رسول کا واسطہ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ. گروہوں سے نکل آؤ، فرقوں سے نکل آؤ. خطیبوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ایک دوسرے کو لڑانا ہی دین ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا دین ہے. آ جاؤ عزیزو، جوان بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، آؤ آج ہم امت بننے کا عہد کریں اور امت مصطفیٰ بننے کا عہد کریں. اپنی ذات سے پاکستان کو تبدیل کریں. میری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا. میں ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں گا، میں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا، میں اپنی بیوی سے وفا کروں گا، اس کو عزت دوں گا جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے. میں اسے اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں گا. میرے نبی نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. اور میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا. فرمایا تمہیں الفاظ سنا دیتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب علی من ان اکون لئیما غالبا. عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اسے آگے رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے لگ گیا ہے. لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگ گیا ہے، یہ عزت والا میرے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے. اور کمینہ انسان اور ذلیل انسان اور بے غیرت انسان اپنی بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، گالیوں کے ساتھ، مار پٹائی کے ساتھ. اس کے والدین کو گالی دینا بھی بڑی ثقافت سمجھا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کمینہ ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے، عزت دار ہے جو بیوی کو عزت دے کے رکھے. میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا. سچ بولو آج کے بعد، جھوٹ نہیں بولنا، ظلم نہیں کرنا، حرام نہیں کمانا، رشوت نہیں لینی، دو نمبری نہیں کرنی، کھوٹ نہیں کرنی، بھائیوں سے نہیں لڑنا، بہنوں سے نہیں لڑنا. بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا.
بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراثت کا. بچے بیٹے لے جائیں، کیوں کسی اور مٹی سے بنے؟ کسی اور جس پانی سے بیٹا بنا اسی سے بیٹی بنی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ہندو کی ثقافت ہے. ہندو کی کہ دین میں بیٹی کی کوئی وراثت نہیں ہے، ساری وراثت بیٹوں کی ہے. میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراثت ہے اور بیٹے کی بھی وراثت ہے. اب ہم اس ملک کو بدلیں. زندہ باد مرد آباد سے نہیں بدلتا، جلسے جلوسوں سے نہیں بدل. یہاں سے شروع کرو، یہاں سے طارق جمیل ابتدا کرے کہ آج کے بعد میں اللہ رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا. نیت کرتے ہو سارے؟ پچھلے پہ توبہ کرتے ہو؟